مینار پاکستان اقبال پارک کے باہر لب سڑک ایک چھوٹا سا خوبصورت پختہ گنبد ہے جس کے نیچے سائیں حیدر کا مزار ہے۔ آپ بڑے صاحب جذب و استغراق بزرگ تھے۔ آپ کے والدین لاہور شہر کی قدیم آبادی یعنی چونا منڈی میں رہتے تھے، چنانچہ آپ رڑا تیلیاں والا نلکیاں والی گلی اندرون چونا منڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن سے مجذوب نہ تھے۔ آپ کے والد سیدھے سادے شریف النفس انسان تھے، ذات کے کھوکھر تھے اور دھوبیوں کا کام کرتے تھے۔ آپ بچپن سے والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، لہٰذا آپ کی تمام تر پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ مالی طور پر مستحکم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی والدہ نے تعلیم و تربیت کی طرف خاطر توجہ نہ دی، مگر آپ نے کچھ عرصہ بیگم شاہی مسجد کے امام سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اردو اور پنجابی اس حد تک پڑھی کہ آپ بخوبی اردو اور پنجابی پڑھ لیا کرتے۔ آپ نے بڑے ہو کر درزیوں کا کام سیکھا اور پھر کپڑے سینے کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو ہیر پڑھنے کا شوق ہوا، اکثر کپڑے سیتے ہوئے ہیر کے اشعار پڑھتے رہتے اور اسی ہیر کے پڑھنے سے آپ کے اندر فقیرانہ جذبات پیدا ہو گئے، جس کے بعد آپ تارک الدنیا ہو کر فقیر ہو گئے۔ آپ اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ ولی کامل تھے۔ اللہ نے لوگوں کو آپ کے وسیلے سے بہت فیض دیا، کیونکہ اللہ کے اولیاء کے پاس آنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ کی نگاہ فیض سے لوگ دنیاوی دولت سے مالا مال ہوئے، کئی بے اولادوں کو اولاد حاصل ہوئی، کئی بیماروں کو صحت یابی ملی، گویا آپ کے پاس آنے والا اللہ کے حکم سے کبھی خالی نہ لوٹا۔ آپ بڑے صاحب تصرف بزرگ تھے، اکثر آنے والوں کی دل کی بات پہلے ہی بتا دیتے تھے، جس سے وہ حیران ہو جاتا کہ حضرت سائیں صاحب کو دل کی بات کیسے معلوم ہو گئی۔ ملک سراج الدین بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ راوی روڈ پر تھے کہ ایک آفیسر آیا جو ملازمت سے معطل ہو چکا تھا۔ آپ نے اسے خوب زد و کوب کیا، دوسرے ہی روز وہ بحال ہو گیا۔ ایسے ہی بابا عبدالغنی کا بیٹا گم ہو گیا۔ جب گھر والے تلاش کر کر تھک گئے تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی دعا سے لالا موسیٰ سے ایک آدمی پکڑ کر اسے گھر چھوڑ گیا۔ آپ کا لباس دھوتی اور قمیض تھا، سر پر پگڑی پہنا کرتے تھے۔ آپ کا قد لمبا تھا اور چہرہ خوبصورت تھا اور آنکھوں میں جلالت بہت زیادہ تھی۔ جسم درمیانی تھا، نہ دبلا تھا نہ زیادہ موٹا تھا۔ آپ کا اکثر معمول تھا کہ رات کو بیدار رہتے اور اگر سوتے تو بہت کم سوتے۔ آپ موسموں کے تغیر و تبدیل کو بالکل خاطر میں نہ لاتے، شدید گرمی ہو یا سخت سردی، بارش کا موسم ہو یا سخت آندھی، آپ اپنی جائے قیام پر بیٹھے رہتے۔ عقیدت مند کھانے کے لیے جو پیش کرتے ضرورت کے مطابق کھا لیتے۔ دور حاضر کے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی زیارت کو مسمار کرنے کی کئی دفعہ کوشش کی گئی، لیکن جو بھی مشینری آتی وہ خراب ہو جاتی۔ بابا جی ایک ٹیلر ماسٹر تھے، وہ اس کا کیا نام ہے، دکان پر ایک فقیر آ کے بیٹھتا ہوتا تھا ان کے پاس۔ ان سے کوئی ایسی ہوئی بات کہ انہوں نے کہا اچھا ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے کہا اچھا چلو پھر آج تمہارے ساتھ ہی چلیں گے۔ وہ ان کے ساتھ وہ نکلا ہے، بس اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی نکل کر آ کر مستی کی گھاٹی ہے وہاں پیپل کے نیچے آ کر یہ بیٹھے، وہیں پر ہی بیٹھے رہے کافی عرصے تک۔ پھر وہاں سے ایک دفعہ کا واقعہ ایسا آیا کہ ہم جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بیل گاڑی جس کے اوپر لوہے کے سریے لدے ہوئے تھے وہ آ رہی تھی اوپر سے۔ وہ جب ان کے پاس آئی تھوڑے سے فاصلے پر سے یوں گھومی اور ساتھ میں اس کا کیا نام ہے ٹو ویل کے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد میں دیکھنے والا کرشمہ تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان کے اوپر، تو وہ بچی۔ اور اپنے زمانے میں انہوں نے اچھے، یعنی کہ کسی کو یہ نہیں کہا کہ تنگ کرنے کی بات ہو یا کسی نے ان کو، بس یہی کہتے تھے کہ اللہ بھلا کرے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتے تھے اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، اور کوئی ایسی بات نہیں، کوئی وجوہات نہیں، مگر ایک کمبل اوپر لیے رہتے تھے اور ایسے بیٹھے تھے جیسے آپ کو تصویر دکھائی ہے نا میں نے، ایسے بیٹھے ہوتے تھے شروع سے لے کے آج تک، گرمی سردی ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ لوگ آتے تھے، آگ جلاتے تھے، سب باتیں کرتے تھے، لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ کبھی کسی سے موڈ ہویا تو کسی نے دے دیا، ورنہ نہیں اسے کسی سے نہیں دیا۔ یہ دنیا بہت کچھ لاتی تھی لیکن کبھی نہیں، وہ سب لوگوں کو بانٹ کر چلے جاتے تھے۔ اس کی رحمت پھر یہاں پر ان کا وصال ہو گیا، جمعے کا دن تھا تو پھر ان کو یہیں پر اس کا کیا نام ہے